بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 اکتوبر سن 1902۔ صبح کی سیر۔ اس تذکرے پر کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں پھر اس امر کی تحریک ہو رہی ہے کہ ارض مقدس کو ترکوں سے خرید لیا جاوے، مختلف باتوں کے دوران میں حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، یروشلم سے مراد دراصل دارالامان ہے۔ یروشلم کے معنی ہیں وہ سلامتی کو دیکھتا ہے۔ یہ سنت اللہ ہے کہ وہ پیشگوئیوں میں اصل الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس سے مراد اس کا مفہوم اور مطلب ہوتا ہے۔ اسی طرح پر بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ ہماری اس مسجد کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ رکھا ہے، کیونکہ اقصیٰ یا با اعتبار بعد زمانہ کے ہوتا ہے اور یا بعد مکان کے لحاظ سے۔ اور اس الہام میں المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات زمانی کو لیا ہے اور اس کی تائید وآخرین منہم لما یلاقو بہم سے بھی ہوتی ہے، اور بارکنا حولہ کا اس زمانے کی برکات سے ثبوت ملتا ہے، جیسے ریل گاڑی اور جہازوں کے ذریعہ سفروں کی آسانی اور تار و ڈاک خانے کے ذریعہ سلسلہ رسل و رسائل کی سہولت اور ہر قسم کے آرام و آسائش قسم قسم کی کلوں کے اجرا سے ہوتے جاتے ہیں، اور سلطنت بھی ایک امن کی سلطنت ہے۔ بنی اسرائیل خدا تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے۔ اسرائیل کے معنی ہیں جو خدا سے بے وفائی نہیں کرتے، اس کی اطاعت اور محبت کے رشتے میں منسلک قوم۔ حقیقی اور اصلی طور پر اسلام کے یہی معنی ہیں۔ بہت سی پیشگوئیوں میں جو اسرائیل نام رکھا ہے، یہ قلت فہم کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں۔ اسرائیل سے مراد اسلام ہی ہے اور وہ پیشگوئیاں اسلام کے حق میں ہیں۔ ان الارض یارثها عبادی الصالحون، الانبیاء آیت 104۔ فرمایا اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الارض سے مراد جو شام کی سرزمین ہے یہ صالحین کا ورثہ ہے، اور جو اب تک مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے یارثها فرمایا ہے، یملکها نہیں فرمایا۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ وارث اس کے مسلمان ہی رہیں گے، اور اگر یہ کسی اور کے قبضے میں کسی وقت چلی بھی جاوے تو قبضہ اسی قسم کا ہوگا جیسے راہن اپنی چیز کا قبضہ مرتہن کو دے دیتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کی عظمت ہے۔ ارض شام چونکہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ غیروں کے میراث ہو۔ یارثها عبادی الصالحون فرمایا صالحین کے معنی یہ ہیں کہ کم از کم صلاحیت کی بنیاد پر قدم ہو۔ مومن کی جو تقسیم قرآن شریف میں کی گئی ہے، اس کے تین ہی درجے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں: ظالم، مقتصد، سابق بالخیرات۔ یہ ان کے مدارج ہیں، ورنہ اسلام کے اندر یہ داخل ہیں۔ ظالم وہ ہوتا ہے کہ ابھی اس میں بہت غلطیاں اور کمزوریاں ہیں، اور مقتصد وہ ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان سے اس کی جنگ ہوتی ہے، مگر کبھی یہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی مغلوب ہوتا ہے۔ کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور صلاحیت بھی۔ اور سابق بالخیرات وہ ہوتا ہے جو ان دونوں درجوں سے نکل کر مستقل طور پر نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاوے اور بالکل صلاحیت ہی ہو، نفس شیطان کو مغلوب کر چکا ہو۔ قرآن شریف ان سب کو مسلمان ہی کہتا ہے۔ ہماری جماعت ہی کو دیکھ لو کہ وہ 1,00,000 سے زیادہ ہے، اور یہ سب کے سب ہمارے مخالفوں ہی سے نکل کر بنی ہے، اور ہر روز جو بیعت کرتے ہیں یہ ان میں ہی سے آتے ہیں۔ ان میں صلاحیت اور سعادت نہ ہوتی تو یہ کس طرح نکل کر آتے؟ بہت سے خطوط اس قسم کی بیعت کرنے والوں کے آتے ہیں کہ پہلے میں گالیاں دیا کرتا تھا، مگر اب توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کیا جاوے۔ غیر صلاحیت کی بنیاد پر قدم ہو تو وہ صالحین میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ بعد ادائے نماز مغرب جب ہمارے سید و مولا شاہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے تو حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب ریا نے عرض کی کہ ایک شخص منشی رحیم بخش عرض نویس بڑا سخت مخالف تھا، مگر اب تحفہ گولریہ پڑھ کر اس نے
مسیح کی موت کا تو اعتراف کر لیا ہے، اور یہ بھی مجھ سے کہا کہ مسیح کا جنازہ پڑھیں۔ میں نے تو یہی کہا کہ بعد استصواب و استمزاج حضرت اقدس جواب دوں گا۔ اس پہ حضور نے فرمایا جنازہ میت کے لیے دعا ہی ہے، کچھ عرض نہیں، وہ پڑھ لیں۔ منشی شادین صاحب اسٹیشن ماسٹر مردان اس سلسلے میں قابل قدر شخص تھے، تبلیغ و ارشاد کا سچا شوق رکھتے تھے، جہاں جاتے ایک جماعت ضرور بنا دیتے۔ مردان میں بعض شریر نفس لوگوں کی طرف سے ان کو سخت ایذائیں دی گئیں اور آخر ان کی شرارت سے ان کی تبدیلی ہو گئی۔ حضرت اقدس کے حضور جب ان کی تکالیف اور مصائب کا ذکر ہوا تو آپ نے صبر استقامت کی تعلیم دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر خدا تعالیٰ نے اظہار حق کا افسران بالادست نے بدون کسی قسم کی تحریک کے جو منشی صاحب کی طرف سے کی جاتی از خود اس مقدمے کی تفتیش کی، اور انجام کار شادین صاحب ترقی پر گجر خاں ایک عمدہ اسٹیشن پر تبدیل ہوئے اور ان کے متعلق بہت ہی اطمینان بخش رائے افسروں نے قائم کی۔ غرض جب منشی صاحب کی اس کامیابی کا ذکر ہوا تو حضرت اقدس نے فرمایا عاقبت متقیوں کے لیے یہ ہے، برگردن او بمان دماغ بگذشت والا معاملہ ہو گیا۔ جو خدا تعالیٰ نیک نیت حاکم کو اصلیت سمجھا دیتا ہے، اگر اصلیت نہ سمجھیں تو پھر اندھیر پیدا ہو۔ بغداد وغیرہ کی تباہی کے ذکر میں جو ہلاکوں نے کی، حضور نے فرمایا بدکاری حد سے بڑھ گئی تھی، آخر خدا تعالیٰ نے اس طرح پر ان کو تباہ کیا۔ لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آتی تھی ایھا الکفارو اقتلوا الفجار۔ فرمایا صادق مخالفوں کی شرارت اور اظہار ثانی سے اگر مارا بھی جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، مگر ناعاقبت اندیش طاعون کا شکار ہونے کو باقی رہ جاتے ہیں، جو ان کی شامت اعمال سے آتی ہے۔ اذان ہو رہی تھی، حضرت اقدس نے فرمایا کیسی عمدہ شہادت ہے، جب یہ ہوا میں گونجتی ہوئی دلوں تک پہنچتی ہے تو اس کا عجیب اثر پڑتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے جس قدر عبادت کے لیے بلانے کے طریق ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انسانی آواز کا مقابلہ دوسری مصنوعی آوازیں کب کر سکتی ہیں؟ حضور نے اپنی جماعت کے ذکر پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے لیے وعدہ فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور خدا کے وعدے سچے ہیں۔ ابھی تو تخم ریزی ہو رہی ہے، ہمارے مخالف کیا چاہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا کیا منشا ہے، یہ تو ان کو ابھی معلوم ہو سکتا ہے اگر وہ غور کریں کہ وہ اپنے ہر قسم کے منصوبوں اور چالوں میں ناکام اور نامراد رہتے ہیں۔ اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کیا چاہتے تھے، ان کا تو یہی مدعا اور مقصد تھا کہ جماعت کو نابود کر دیں، مگر دیکھو انجام کیا ہوا۔ اگر اس اعجاز کامیابی کو جو ہمارے نبی کو حاصل ہوئی ابو جہل اس وقت دیکھے تو اس کو پتہ لگے کہ کس قدر فوق العادہ ترقی مخالفوں کی مخالفت اور شرارت کے مقابلے میں خدا تعالیٰ نے کر کے دکھائی۔ یہی معاملہ یہاں ہے، اگر یہ مخالف نہ ہوتے تو ایسے اعجازی ترقی یہاں بھی نہ ہوتی، یعنی اس ترقی میں اعجازی رنگ نہ ہوتا، کیونکہ اعجاز تو مقابلہ اور مخالفت سے ہی چمکتا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے مخالفوں کی یہ کوششیں ہیں کہ وہ ہم کو نابود کر دیں، ہمارا سلام تک نہیں لیتے اور غائبانہ ذکر بھی نفرت سے کرتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طریق پر اس جماعت کو بڑھا رہا ہے، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ ہمارا فعل ہے یا ہماری جماعت کا؟ نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا ایک فعل ہے جس کی تہ اور سر کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اب ان کو کس قدر تعجب ہوتا ہوگا کہ چند سال پہلے جس جماعت کو بالکل کمزور اور ذلیل اور ضعیف سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ چند آدمی شامل ہیں، اب اس کا شمار 1,00,000 سے بھی بڑھ گیا ہے، اور کوئی دن نہیں جاتا کہ بذریعہ خطوط اور خود حاضر ہو کر لوگ اس سلسلے میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ خدا کا کام ہے اور اس کی باتیں عجیب ہیں۔ 28 اکتوبر سن 1902 حسب معمول حضور حلقہ خدام میں سیر کو نکلے۔ طاعون کا تذکرہ شروع ہونے پر ارشاد فرمایا، قرآن شریف میں اس کو رجزوں من السماء البقرہ آیت 60 کہا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس پر انسانی ہاتھ نہیں پڑ سکتا اور نہ زمینی تدابیر اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں، ورنہ یہ عذاب آسمانی نہ رہے۔ طاعون جو اس کا نام رکھا ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جیسے فاروق۔ جب طعن اور تکذیب حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اس کی پاداش میں طاعون آتی ہے اور پھر صفائی کر کے ہی قہر الہی بس کرتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ دعوت العرض
اور ریزوں من السماء میں کیا تعلق ہے؟ فرمایا امر تو آسمانی ہی ہوتے ہیں، یعنی اس تعاون کا امر آسمان سے آتا ہے، اور وہ انسانی ہاتھوں سے بالا تر امر ہوتا ہے، اور اس کا معالجہ بھی آسمان ہی سے آتا ہے۔ دعوت الارض تعاون کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے کیڑے تو زمینی ہی ہوتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ تعاون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں، تو پھر عذاب کیوں کر ہوا؟ فرمایا جو لوگ تعاون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں ان کو معلوم نہیں کہ تعاونی موت و عذاب الہی ہے، لیکن جو حدیث میں آیا ہے کہ اگر مومن ہو کر تعاون میں مر جاوے تو شہادت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہر مومن کی پردہ پوشی کی ہے۔ کثرت سے اگر مرنے لگیں تو شہادت نہ رہے گی، پھر عذاب ہو جائے گا۔ شہادت کا حکم شاذ کے اندر ہے، کثرت ہمیشہ کافروں پر ہوتی ہے۔ اکثر یہ ایسی شہادت اور برکت والی بات تھی تو اس کا نام رجزوں من السماء نہ رکھا جاتا، اور کثرت سے مومن مرتے اور انبیاء مبتلا ہوتے، مگر کیا کوئی کسی نبی کا نام لے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس یاد رکھو کہ اگر کوئی شاذ مومن اس سے مر جاوے تو اللہ تعالیٰ اپنی ستاری سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اور اس کے لیے کہا گیا کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ ما سوائے اس کے میں نے بارہا کہا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن شریف سے متعارض ہو اور اس کی تعویل قرآن شریف کے موافق نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ حکم ہمیشہ کثرت پر ہوتا ہے، شاذ تو معدوم کا حکم رکھتا ہے۔